یہ ٹاکسک شیم ہوتی ہے یا ندامت ہوتی ہے؟ گلٹ ہوتا ہے یا ٹاکسک شیم ہوتی ہے؟ اگر ٹاکسک شیم ہے تو ٹاکسک شیم یہ بتاتی ہے، جہاں پہ بھی کسی نے ذکر کیا کہ شیم ہوتی ہے، تو ٹاکسک شیم یہ کہتی ہے کہ میں برا ہوں، میں ہوں ہی برا، میں کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ہے ٹاکس. جو کچھ میں نے کر دیا اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ستیان، جتنا بھی سدھر جاؤں وہ داغ دبے لگ چکے ہیں. یہ ٹاکسک شیم ہے. اور جو ندامت ہے یا گلٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر ہم سیکھ کے سمجھ کے اس کو درست کر لیں گے. وہ آپ کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں، آنیسٹ ہوں، اور کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو چھپ چھپا کے کرنے والا ہو، سیکریٹو نہ ہو. کیونکہ جو ایسے کام ہوتے ہیں جو چھپا کے کیے جاتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی انہیرنٹ چھپی ہوئی کوئی غلط انٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے گی تو کچھ پارٹیز اس سے ہرٹ ہوں گی، خرابی ہوگی. اس لیے جو بھی بات ہے وہ کھلے کھلے لفظوں میں کریں. اچھا، یہ سب کے ساتھ تو نہیں آپ کر سکتے، مگر فیملی کے ساتھ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، فیملی کے ساتھ آپ شفاف ہو جائیں، فیملی کے ساتھ جو ہے آپ اس قابل ہوں کہ جو بھی باتیں ہیں وہ آپ ان سے کر سکیں. اس کے لیے فیملی کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو فیملی کے اوپر ایک ٹرسٹ ہو کہ اگر میں یہ بات فیملی سے کروں گا تو فیملی مجھ پہ جھپٹ نہیں پڑے گی، فیملی مجھے جج نہیں کرے گی، فیملی میری بات سنے گی، میرے جذبات کو سمجھے گی اور کچھ پاسبل سلوشنز دے گی. صحیح بات ہے؟ ارے وہ میں ادھر آتا ہوں، ابھی تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ فیملی آپ سے کیا توقع کرتی ہے. اور مجھے تو پتہ ہے، مگر میں تو آپ کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں نا، باقیوں کو نہیں پتہ. تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی آپ سے یہ توقع کرتی ہے کہ جو ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں بتانا چاہتے وہ بھی بتائیں، کیونکہ وہ باتیں جو آپ نہیں بتانا چاہتے اس کے اندر کوئی گتھی، کوئی گڑبڑ، کوئی جھول ہے، کوئی مسئلہ ہے. اب آپ نے کہا کہ جب مجھ سے یہ ساری توقع رکھتی ہے فیملی کہ سب کچھ میں ان کے سامنے کھول کے رکھ دوں، تو پھر کچھ باتیں وہ مجھ سے نہیں کرتے اور مجھے کسی کے تھرو پتہ چلتی ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، تو مجھے بہت برا لگتا ہے. تو جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے یعنی ان کی طرف سے، تو پھر کیونکہ آپ نے سکل سیکھی ہوئی ہیں تو آپ غصہ نہیں کرتے، اپنا موڈ مینج کرتے ہیں، کیونکہ غصے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی. ہم نے ابھی یہ بات ہی تو کی ہے، بلکہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میں سے فلاں نے یہ بات میرے متعلق کی ہے، کیا آج ہم اس کو ڈسکس کریں؟ نہیں، آپ کو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کو یہاں تک آنے میں اور سیکھنے میں کچھ تھوڑا سا عرصہ لگا ہے. اور آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہو، یا اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پوزیشن بنی ہے، جو بھی جس بھی مصیبت میں آپ ہیں، ڈرگز کی مصیبت میں ہیں، موڈ کی مصیبت میں ہیں، اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ فیملی کو ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا. کیا آتا تھا؟ نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میری بات تو سن لیں نا. میں تو ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہا، میں تو پوچھ رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا فیملی کو آپ کے مسائل کو ہینڈل کرنا ڈے ون سے بہترین آتا تھا؟ کیا
آپ میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے؟ نہیں بتائیں نا، یہ جو سارا کچھ سیکھا ہے تو آپ میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے؟ آئی ہے؟ کیا آپ کی فیملی میں پہلے کی بنسبت کچھ امپروومنٹ آئی ہے؟ کیا آپ پرفیکٹ ہیں؟ کیا آپ کی فیملی پرفیکٹ ہے؟ کیا آپ ایکسلنس کے سفر پہ گامزن ہیں، یعنی بہتر ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، آپ اس سفر پہ گامزن ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کو اچھا چاہتی ہے، مگر ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بیچ میں. اگر 5 غلطیاں آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک وہ بھی کرتے ہوں، کہ 5 کی وہ بھی 5 کے سامنے 5 ہی کرتے ہیں. لیکن سر ایک ڈاکٹر سے زیادہ فیملی جو ہے وہ زیادہ جانتی ہے. کاؤنٹ نہیں رکھا، مگر یہ ہے کہ فیملی بھی کوشش کر رہی ہے سمجھنے کی، بہتر ہونے کی، اور پھر بھی ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. اور جب کوئی کسی سے بھی غلط بات ہو جائے، مرضی کے خلاف بات ہو جائے، تو اس کو ہینڈل کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے، کہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، آپ نے یہ مجھ سے کیوں نہیں کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی ہے تو اب اس کی آپ کو سزا ملے گی، بروبر ملے گی. کتنے آدمی تھے؟ ایک یہ طریقہ نہیں صرف سزا کا ہوتا کہ آپ کسی کو ماریں یا کچھ. وہ دیکھیں، وہ مس نے بتا دیا. یعنی سائلنس بھی ہو سکتی ہے اور پیچھے ہٹ جانا، دور ہو جانا، اگنور کر دینا، پرواہ نہ کرنا. تو سزا دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مگر وہ ساری غلط ہیں. اچھا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ نہ وکٹم رول میں جائیں بلکہ ڈائلاگ کریں، کروشل کانورسیشن کریں. ان سے آپ کر سکتے ہیں کہ میں جہاں پناہ اگر جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں، یہ فلاں بات ہے جس سے میرے دل کو تکلیف ٹھیس پہنچی ہے، تو کر لیں بات. نہیں کر سکتے؟ نہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. میرے پاس یہاں پہ کچھ اور پیشنٹس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی کہ مجھے وہ مسکا گئی. بات اگر نہیں کریں گے نا تو وہ اندر بیج جو ہے نا، بیج وہ بڑا ہوتا جائے گا. تو جو آپ نے پھر بات کہی ہے وہ بھی کوئی بات تھی یا ہے ہی نہیں تھی؟ آپ نے یہ اوریجنلی کہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ، اور خود نہیں ہو رہے. تو جب آپ ان کو یہ بتائیں گے نہیں کہ یہ فلاں بات پہ جو آپ نے مجھے کہا تھا آپ اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو درست کیجئے. جب آپ یہ بات نہیں کریں گے، ہاؤ وڈ دے نو؟ فیملی ریلیپس کرتی ہے، یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے اس سے وہ ہٹتی ہے، اس سے کسی اور طرف جاتی ہے. وہ یہاں پہ جب اپنے مریض کو دیکھتی ہے کہ مریض جو ہے 100 ڈیز انڈور کر چکا ہے، بہتر ہو رہا ہے، یا 100 ڈیز سے پہلے ہی ان کی پین کم ہونے لگ جاتی ہے. وہ پین سے لائے ہوتے ہیں نا، جو ہی ان کی پین کم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم اس کو لے چلتے ہیں. یہ ان کے اوپر تب بھی آ سکتا ہے جب ابھی پیشنٹ انڈور ہے. یہ تب بھی آ سکتا ہے کہ وہ فالو اپ میں گیا ہے تو انہوں نے دیکھا سب ٹھیک ہو گیا ہے. پیشنٹ ان کو بڑے پیار سے کہتا ہے کہ آپ نے ضرور اتنی مشکل میں جانا ہے وہاں پہ، آج نہیں جاتے. تو وہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو آج نہیں جاتے. اب جو ٹرین کا ڈبہ تھا پہلے فیملی تھی، اب جب اس نے بڑے پیار سے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے آج نہیں جاتے، تو اب کس کی بات مانی گئی؟ مریض کی. اب ڈبہ جو ہے وہ بن گئی فیملی. اچھا، فیملی میں پیشنٹ تو شامل نہیں ہوتا، تو پیشنٹ بھی فیملی کا حصہ ہے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں سب نے سنبھالنی ہیں. جب وہ ایک کوئی بھی شخص، وہ پیشنٹ ہو سکتا ہے، پیشنٹ اپنی ذمہ داری سنبھالنی چھوڑ دے
تو فیملی کے اوپر بوجھ آ جائے گا, وہ تھکنے لگ جائیں گے. جب وہ تھکنے لگ جائیں گے تو ان کا موڈ مزاج کیسا ہوگا؟ خراب. اور اگر فیملی سارا بوجھ اٹھا لے اور پیشنٹ جو ہے وہ بوجھ اپنا اٹھانا بند کر دے, تو اس طریقہ کار کو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ جہاں پہ بھی انیبلنگ پہلے اگر ہو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پرووکنگ. تو یہ دونوں ہی جو چیزیں ہیں, انیبلنگ یہ بھی نہیں کرنی, یعنی جو وہ خود کر سکتا ہے اپنے لیے, جو اس نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے, ایک دفعہ اس کو آ گیا ہے وہ کام کرنا, آپ نے دیکھا ہے اس کو وہ کام کرتے ہوئے, تو وہ تو اسی کو کرنا چاہیے. ہاں, یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے کہ یہ آج کل آپ جو ہے نا تھوڑا دھیان کم دے رہے ہیں, دھیان زیادہ دیں. اور دھیان زیادہ دینے کی بات اس کو کہیں گے کہ پھر وہی کام شروع کرتے نا, تیرا بیڑا گرک ہونا ہے. یہ نہیں صحیح طریقہ. پھر کیسے بات کریں؟ یہ شہید وفا کون ہوتے ہیں؟ بہنیں ہوتی ہیں شہید وفا, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یہی انیبلر ہوتا ہے, یہی کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یہی ہم روگ ہوتا ہے, یہی اسی کو بیماری کا روگ لگا ہوتا ہے. اسی کو یہ چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مدر ہو سکتی ہیں, وہ وائف ہو سکتی ہے, وہ بہن ہو سکتی ہے, وہ والد بھی ہو سکتے ہیں, ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے. اصل میں لفظ میں ذرا بڑا سخت استعمال کرنے لگا ہوں تو سمجھانے کے لیے. ایڈکٹ کی اردو کیا ہوتی ہے؟ نشئی. تو ایک تو ہے نشئی, اور جو انیبلر ہے وہ کون ہے؟ وہ پیشنٹ کا نشئی ہے. تو یہ دو نشئی ہو گئے. تو اگر ایک نشے میں ہو تو وہ کافی ہے, اور ایک کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا, یہ ایک ایسا وہ بن جاتا ہے گٹھ جوڑ انجانے میں. کیوں جی حمزہ صاحب؟ بن سکتا ہے. اگر وائف جو ہے انیبلر بن جائے, نقصان ہے. تو پھر کیا کریں؟ انیبل بھی نہ کریں, پرووک بھی نہ کریں, تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی, اسرٹیو رہیں. اچھا, اسرٹیو ہونے کے لیے, اسرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھی ہم اپنی جو تکلیف ہے, جو واقعہ ہے وہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اپنی تکلیف جو ہمیں ہوئی ہے اس کا اظہار کریں, اور پھر اس کا سلوشن دیں. یہ ہے اسرٹیو طریقہ. مگر کوئی گول پہلے سے آپس میں طے ہونا چاہیے, گول سیٹنگ ہونی چاہیے مریض کے اور فیملی کے درمیان میں. کوئی گول سیٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ گول سیٹنگ ہونی چاہیے. گول سیٹنگ زبانی ہو تو بہتر ہے یا لکھ کے ہو تو بہتر؟ لکھی ہوئی کے نیچے کوئی سائن وائن کیے جائیں دونوں پارٹیز کے. ہو سکتا ہے آپ نے لکھی ہو مگر مریض نے نہ لکھی ہو, وہ کہے جی آپ خود ہی لکھ لیں. کہ فیملی نے کبھی آپ لوگوں سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ انہوں نے آپ کی وجہ سے کیا کیا تکلیفیں سہیں, زبانی کیا کبھی؟ مجھے لگتا ہے کافی کیا. اچھا ایک منٹ, کیا. اچھا کبھی لکھ کے کیا؟ نہیں. کس نے اپنے لوڈ ون کو انٹروینشن پریزنٹ کیا؟ آپ نے بھی کیا. لکھ کے کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچیں, اور انہوں نے اس بات کو اپنے دل پہ نقش کر لیا.
اور روزانہ اس کو پانی میں گھول کے پیتے ہیں. وہ روزانہ پڑھتے ہیں, روزانہ پیتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی, اب آئندہ جب آپ کو ملتے ہیں پیار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے یا اس سے کچھ الگ ہوتا ہے؟ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیشنٹ انڈور ہو تو فیملی انٹرونشن پریزنٹ کرے. یہ گھر میں بھی جو سٹرکچر ہے نا, جیسے ہم کرتے ہیں پریزنٹ, گھر میں بھی انٹرونشن پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک وقت طے کیا جا سکتا ہے, اس میں جیسے یہاں پہ مریض بیٹھے, فیملی بیٹھے, اور وہ تازہ ترین انٹرونشن پریزنٹ کریں عزت سے, احترام سے, جیسے یہاں پہ کرتے ہیں, بہت ہی دل سے کرتے ہیں, بہت آنسو نکلتے ہیں, ایموشن سے کرتے ہیں. تو یہ دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے بہت فائدہ ہوگا, افاقہ ہوگا. کئی دفعہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو اصل ایڈکشنز ہوتی ہیں, سبسٹنس یوز ایڈکشنز, اس کے پیچھے کئی دفعہ سوچوں کی ایڈکشنز ہوتی ہیں, مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ یعنی کہ آپ نا پرانی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں, یہاں پہ کہیں لکھا ہوا تھا. تو رومینیشن جو ہے, آپ پرانی باتوں کو جو نیگیٹو ہوتی ہیں دہراتے رہتے ہیں. کوئی بھی شخص جب اپنی پرانی نیگیٹو باتوں کو دہراتا رہے گا تو اس کے جذبات کیسے ہوں گے؟ خراب ہوں گے. پتہ چل جائے کہ آپ کی سوچیں نیگیٹو ہیں, اگر آپ کو دل تیز دھڑک رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے اور لوگوں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو ان میں کیڑے نظر آ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, نہیں میں بتا رہا ہوں, آپ کو لوگوں میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں, لوگ بہت برے ہیں, تو جان جائیں کہ اس وقت پرابلم اصل میں آپ کے ساتھ ہے. تو اس کو بولتے ہیں میٹا کوگنیشن. یعنی کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ اسی مسئلے پہ جو آپ کا خیال ہے تو دوسرے کا کیا خیال ہے اسی مسئلے پہ, اور جو دیکھ رہا ہے تیسرا اس کا کیا خیال ہے. تو جب آپ اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں گے, ڈسکس کر لیں. ایک جو بالکل یہ یوں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی سوچ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو آپ کے سمٹم سے پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ خوش ہیں, اوکے ہیں, اور آپ کی خوشی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, کئی دفعہ آپ کی خوشی سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت تیز گاڑی چلا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں کیونکہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ خوشی کوئی دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے. یا آپ نیگیٹو فیل کر رہے ہیں یا ڈپریسڈ ہیں, تو بھی سوچ کو دوبارہ سے دیکھیں کہ یہ سوچ کون سی سوچ ہے جو کہ آپ کو نیگیٹو یا بہت ہی زیادہ بلا وجہ آپ خوش ہیں. تو یہ دونوں ہی صورتحال جو ہے اس نے آپ کا موڈ آلٹر کیا ہوا ہے. بہت نیچے گئے ہوئے ہیں یا بہت اوپر گئے ہوئے ہیں, یا ہائی ہیں یا لو ہیں, تو موڈ آلٹر ہے. تو صرف موڈ آلٹرنگ ڈرگز نہیں ہوتی, موڈ آلٹرنگ تھاٹس بھی ہوتے ہیں. بابر اعظم کھیلنے آیا وکٹ پہ اور انڈیا سے اس کا میچ ہو رہا ہے, اور انڈیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے بابر اعظم, تو ہم اس کو نا بڑی ہلکی سی بال کرائیں گے تاکہ یہ بھی ان ریٹرن پولا سیس سے اس کو روک دیں. یہ ایکسپیکٹیشن ہے ماں باپ کی یا فیملی کی کہ کیونکہ ہم انیبل کر رہے ہیں, ہم اس کی بات مان رہے ہیں, تو یہ بھی بڑے آرام سے مانیں گے. تو کیا بابر اعظم کو جب وہ پولی سی بال انڈیا کا کوئی بالر کرائے گا تو وہ بھی اس کو آرام سے ٹپ کر دے گا یا وہ کچھ اور کرے گا؟ وہ تو چھکا مار دے گا. وہ چھکا مارے گا. تو یہ معاونت کا جواب ہے. بالکل. اب آ جاتی ہے پرووکنگ. تو پرووکنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب ہم کسی شخص میں گلٹ انڈیوس کر دیں گے, ایسا سوچ رہے ہیں کہ جب ہم اس کی رج کے بستی کریں گے اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو ہمیں بڑا سکون ملے گا کیونکہ اس نے تنگ اتنا کیا تھا, نکو نک کیا ہوا تھا, ہماری بڑھاس نکل جائے گی.
اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ پھر ایسے ہوتا ہے. کئی دفعہ نا ہمیں کچھ سکلز نہیں آتی, وہ چاہے ماں باپ ہوں چاہے بچے ہوں, تو ہمیں اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے. اگر ماں باپ کی سکلز اپروپریٹ ہوتی دور حاضر کے جو بھی مسائل ہیں بچوں کو درپیش, تو شاید اتنی زیادہ ایڈکشن اور مینٹل ڈس آرڈرز کامن نہ ہوتے. تو ان کو پیرنٹس اگر اپنی سکلز کو بہتر بنا لیں اور بچوں کے ساتھ ایک ان ٹچ رہیں, دوری نہ اختیار کریں, یعنی انیبلنگ اینڈ پرووکنگ بھی نہ کریں اور سائلنس اور وائلنس میں بھی نہ جائیں, انمول رویے سیکھ لیں. اور گول سیٹنگ جو انمول رویوں کا ہی اسی میں بتایا گیا ہے, گول سیٹنگ کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے درمیان طے پا گئی ہیں, 1400 کا سٹیمپ ہو چاہے 1200 کا ہو, اور پھر ان کو بار بار ریوزٹ کریں تھرو انٹرونشن. اور جو بچے ہیں وہ مورل انوینٹری لکھیں اور یہ اس پہ غور کرتے رہیں, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے بھی پیراڈائمز, نظریات درست نہیں ہوتے, اور جو ہمارے پیشنٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کے بھی نظریات یا تو درست نہیں ہوتے یا دل تک نہیں اترے ہوتے, وہ ابھی اوپر اوپر ہی ہوتے ہیں, انہوں نے دل سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا. کچھ پیشنٹس جو ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, ریلیپس کر رہے ہوتے ہیں, وہ پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پہیے کو تو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سمپل سا سٹرکچر ہے اس کا, اس کو تو گھمانا ہے. تو جو بنیادی بیسک فنڈامنٹلز ہیں ڈرگ ایڈکشن پریونشن پروگرام کے یا ریلیپس پریونشن پروگرام کے, ان میں کوئی نئی جدت لانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ان کو سٹک کر کے ان پہ روزانہ کی بنیاد پر ون ڈے ایٹ اے ٹائم اگر عمل کرتے رہیں پیرنٹس بھی اور پیشنٹس بھی. ہم نے یہاں پہ یہ بات کی تھی کہ کچھ عرصے بعد پیرنٹس اپنی مصروفیات میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈسٹنس آ جاتا ہے اور پھر جہاز ایک دھماکے سے پٹ جاتا ہے. عمومی طور پہ تقابلی اور تنقیدی جائزہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں, یعنی کاؤنسلرز یا جو علاج دے رہے ہوتے ہیں, وہ تو اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ان کی اہلیت بھی ہوتی ہے, پر ہماری ریکوری ہم اپنی بات کریں, ہمیں فالو کرنا ہے. اب جیسے 12 قدموں کا پروگرام ہے, وہ بہت پرانا ہے مگر وہ بہت مؤثر ہے. 7 ہیبٹس ہیں, وہ بہت مؤثر ہیں. ایگزیکٹو سکلز ہیں, وہ بہت مؤثر ہیں. تو اس طرح کے بہت سے پروگرامز ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور ان پر پیرنٹس اور پیشنٹس عمل کریں تو پھر وہ پرابلم میں نہیں پڑیں گے. پرفیکٹ ہونا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے, اور جو چیز ممکن نہیں ہے اس کی تگ و دو کرنا, اس کی کوشش کرنا انسان کو صرف تھکا سکتی ہے, اس کو یہ تاثر دے سکتی ہے کہ ہم گڈ انف ہی نہیں ہیں. تو پرفیکشن چاہیے ہی نہیں ہے, ہمیں صرف ایکسیلنس چاہیے. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر اس سے ہم کچھ بہتر ہو گئے ہیں, تھوڑا سا بہتر ہو گئے ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں, یا عمومی طور پہ ہم بہتر ہو رہے ہیں, کبھی کبھی ہم سے غلطی ہوئی ہم پیچھے آئے, مگر جو نیٹ رزلٹ ہے وہ بہتری کی طرف ہے. تو یہ چاہیے, نیٹ رزلٹ بہتری کی طرف چاہیے, پرفیکشن نہیں چاہیے, ایکسیلنس چاہیے. اسی لیے جب کوئی مریض اچھا بھلا ریمیشن میں ہوتا ہے, یعنی کوئی خرابی نہیں کر رہا ہوتا, اس کی بیماری جو ہے وہ نیچے گئی ہوتی ہے, وہ سوبرائٹی میں ہوتا ہے, یا وہ یعنی سوبرائٹی میں ہوتا ہے, اور وہ ریلیپس ہو جاتا ہے, اس سے کوئی بیہیویورل یا ڈرگ یوز ہو جاتا ہے, تو ایک دم پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو زیرو پہ چلا گیا. وہ زیرو پہ نہیں جاتا, وہ پرفیکشن ٹریپ ہے. وہ اپنی جو اس نے چیز سطح اچیو کی ہوتی ہے اس سے تھوڑا نیچے گیا ہے. تو نہ تو پیرنٹس پرفیکٹ ہوتے ہیں نہ پیشنٹس پرفیکٹ ہوتے ہیں, یہ ایک جرنی ہے.
یہ ایک سفر ہے جو منزل کی طرف کیا جا رہا ہے، اور منزل جو ہے وہ سوبرائٹی ہے.